ہم سب کی طرف سے شعبان دل خیر آبادی کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ ان سے احیاء سنت کا کام ہے۔ محترم حضرات، آج کا یہ جلسہ برائے جلسہ نہیں ہے، بلکہ اس جلسے کے پس منظر میں کچھ اغراض و مقاصد ہیں جن کے لیے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ جلسہ خالد بن ولید، جامعہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے۔ آج سے تقریباً 8 سال پہلے علاقے کی تعلیمی پستی اور زبوں کو دیکھتے ہوئے تعلیم و تربیت کا ایک چھوٹا سا نظام قائم کیا گیا تھا، اور جس نظام کو سب سے پہلے محمد پور کے باشندگان اور پھر اطراف کے لوگوں نے پروان چڑھایا اپنی قربانیوں سے، اپنی توجہات سے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ادارہ جسے ایک معمولی شکل میں قائم کیا گیا تھا، ہمارے ضلع اعظم گڑھ کا ایک انتہائی مقبول ادارہ بن گیا۔ اس ادارے کی تعمیر و ترقی میں بہت کچھ قربانیاں دی گئی، اور سب سے زیادہ توجہ تعلیم پر دی گئی۔ تعمیرات اور دیگر سہولیات یہ اسباب و وسائل کو چاہتی ہیں، اور تعلیم اسباب و وسائل سے زیادہ ذوق اور محنت کو چاہتی ہے۔ تو جس ادارے کو قائم کیا گیا تھا وہ ادارہ بنیادی طور پر دینی اور عصری تعلیم کا جامع، یا یوں کہہ لیجیے کہ جس ادارے میں بچوں کو دینی ماحول میں ان کی دین کی بنیادی تعلیم کے ساتھ اس زمانے کی جو معیاری عصری تعلیم ہے، جو دنیا عصری تعلیم کے جس رخ پر چل رہی ہے، جس منزل تک پہنچ چکی ہے، اس منزل تک مسلم بچوں کو پہنچانے کے لیے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، مشرق سے نہ بیزار، مشرق سے وہ بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ تو اس زمانے کی شب کو سحر کرنے کے لیے ایسے باحوصلہ، تعلیم یافتہ، صلاحیت مند نوجوانوں کی نشو و نما کے لیے، ان کی تعمیر کے لیے اس ادارے کو قائم کیا گیا تھا، اور اس میں جو دینی تعلیم کا نظام قائم کیا گیا، بنیادی طور پر ناظر قرآن، دینی معلومات، اردو زبان، اس کے لیے مستقل ایک لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ اساتذہ کو اپنے صوبے سے باہر دوسری جگہوں پر جہاں کے لوگ اس میدان میں آگے تھے وہاں بھیج کر تربیت دلائی گئی، دینیات کا کورس تیار کرایا گیا، اور احادیث پاک مع ترجمہ کلمہ یہ اس پورے علاقے کے لیے ایک نئی چیز تھی، اور اس تعلیم پر جس قدر توجہ دی گئی اور جیسے اس کو قابو میں لایا گیا، یہ چیز آپ سے کہنے کی نہیں ہے، کیونکہ آپ میں اکثر حضرات کے بچے زیر تعلیم ہیں، ہمارے ادارے کے اندر ان کو معلوم ہے، الحمدللہ وہ مطمئن ہے، اور وہی نہیں بلکہ اہل علم حضرات، علماء، حفاظ، مفتیان کرام، ماہرین تعلیم، وہ نہ صرف مطمئن ہے بلکہ اس ادارے سے استفادے کے لیے بہت سارے حضرات اپنے اساتذہ کو یہاں بھیجتے ہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں سلطانپور شہر سے ایک صاحب آئے ہوئے ہیں جو صبح سے صرف اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا ادارہ کیسے چلتا ہے، اس میں کیا اس کی خصوصیات ہیں، کیا اغراض و مقاصد ہیں، کیا اس کے اہداف ہیں،
آپ نے کیسے ان چیزوں پر قابو پایا؟ اس کے علاوہ بہت سارے حضرات یو پی، بہار، دوسرے اضلاع کے جو آتے ہیں، مہینہ گزار کے، ہفتہ گزار کے، فون سے رابطہ ہوتا ہے، ای میل کے ذریعے سے ان سے رابطہ ہوتا ہے، تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری جو منزل ہے، ہم ابھی اپنی منزل کے راستے میں ہیں۔ ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم نے ابھی 50% اپنا راستہ طے کیا ہے، 50% ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے میں راستہ طے کرنا باقی ہے۔ تو اس ادارے کی جو شہرت اور مقبولیت ہوئی، اس پورے علاقے کے اندر کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں پر ہماری گاڑیاں جاتی ہوں گی اور اس گاؤں سے بچوں کی ایک بڑی تعداد نہ آتی ہو۔ اسی طریقے سے جو عصری تعلیم ہے اس ادارے میں، اس تعلیم کے نظام اور نصاب کو بنانے کے لیے ملک کے مختلف شہروں، اسکولوں اور اداروں کا سفر کیا گیا، ان کا گہرائی سے جائزہ لیا گیا، وہاں کے لوگوں کو اس گاؤں میں، اس چھوٹی سی بستی میں بلایا گیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر کئی حضرات ایسے ہیں جو ہمارے اس ادارے سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں، والہانہ جذبہ رکھتے ہیں، مستقل ان سے رابطہ ہوتا ہے۔ کوئی چیز ان کے ذہن میں آتی ہے کہ یہ خالد ابن ولید کے لیے فائدے کی چیز ہے تو ہم کو شیئر کرتے ہیں۔ ہم سے بعض مرتبہ وہ اپنے اسکولوں کے بارے میں مشورہ لیتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں علی گڑھ گیا تھا تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے علی گڑھ کے اندر بہت سارے اسکول ہیں مسلمانوں کے، جن میں ہزاروں کی تعداد میں بچے زیر تعلیم ہیں، لیکن ان اسکولوں میں دینی تعلیم کا کوئی نظم نہیں ہے۔ لوگ چلانا چاہتے ہیں لیکن انہیں اس کا تجربہ نہیں ہے، ان کی وہ لائن نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم ایک اسکول ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے انداز کا ہو۔ ہم نے کہا کہ آپ تو ہم سے بہت اچھا چلا سکتے ہیں کیونکہ یہ علی گڑھ ہے، یہاں پورے ہندوستان کا کریم طبقہ آتا ہے، عصری تعلیم کے لیے بہترین اذہان آتے ہیں یہاں پر۔ آپ اگر ان سے 2-2 3-3 گھنٹیاں بھی اپنے اسکول کے لیے لے لیں گے تو بہت کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا لیکن دینی تعلیم کا نظام ہی آپ کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ ہم ایک ایسا اسکول یہاں قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے اپنے بچے ان اسکولوں میں ہائی اسکول تک انٹر تک پڑھیں اور وہاں سے وہ پھر یونیورسٹی کے اندر جائیں، دوسرے ہندوستان کے دوسرے اداروں کے اندر جائیں، تاکہ وہ مسلمان باقی رہیں۔ یہ احساس اللہ کا شکر ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ ہمارے جو ہو سکے گا ہم ان کو رائے مشورہ تعاون کریں گے۔ بہرحال انہوں نے ایک اسکول کے ذمہ دار سے بات کی، انہوں نے کہا ہم تو چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس اسکول میں جانا ہوا، انہوں نے بات سنی اور اپنے اساتذہ کو تربیت کے لیے یہاں بھیجنے کا وعدہ کیا کہ ہم کلمہ حدیث اور ناظرہ ان چیزوں کی تربیت کے لیے آپ کے یہاں بھیجیں گے، اور ہمارا دینیات کا نصاب انہوں نے یہاں سے منگا کر کے اپنے یہاں داخل کیا ہے۔ تو ہمارے ادارے کی شہرت اور مقبولیت تقریباً تمام ہمارے ادارے سے محبت کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں جو ہمارے بڑے ہیں، اور ہم جن کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا اسکول ہمارے کندھوں پر ایک فرض کفایہ بن کر تھا، آپ نے شروع کیا ہے، ہمارا تعاون، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ان حضرات کا شروع سے آج تک ساتھ رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ ادارہ اس نہج پر چلتا رہے گا ان کا تعاون، ان کی دعائیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ تو ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ اور خیرآباد کے رہنے والے قاری وسیم احمد صاحب جو ہمارے بہت بڑے محسن ہیں اور جن کے صاحبزادے نے بھی قرت آپ کے سامنے پیش کی، یہ وہ شخصیت ہے جن سے اللہ پاک نے بے حساب دین کا کام لیا۔ انہوں نے ہی مجھے اس پر عملی طور پر آمادہ کیا، میں تیار نہیں تھا، سب کچھ کے باوجود میں تیار نہیں تھا۔ انہوں نے میرے گھر آ کر مجھ سے کہا نہیں آپ کو شروع کرنا ہے۔ گمنام شخصیت ہے، عالم بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کے اخلاص کی وجہ سے ان سے بڑا کام لیا ہے، تو میں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں، ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے گاؤں کے حضرات شروع سے اب تک عمومی طور پر
लोगों ने हर मौके पर साथ दिया। जो बोझ इन पर डाला गया उस बोझ को इन्होंने बशाशत से कबूल किया। कभी इन्होंने उसे बोझ नहीं समझा, उसके लिए अपने लिए सादत समझा, फख्र समझा, अपने बच्चों को दिया। हमारी तरफ से, स्कूल की तरफ से कभी कोई ऊंच नीच कमी बेशी हो गई उसको बर्दाश्त किया, हमदर्दाना मशवरा दिया। और अभी आपको याद होगा 2 महीना पहले, 2.5 महीना पहले बहुत बड़ा जलसे संग बुनियाद के उन्वान से खालिद इब्न वलीद, जामिया खालिद इब्न वलीद और खालिद इब्न वलीद पब्लिक स्कूल दोनों की इमारतों की संग बुनियाद के मौके पर जो इजलास हुआ वो बहुत ही अजीम और बड़ा इजलास था। एक गांव के तौर पर लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि इस जलसे को आप कैसे संभाल पाएंगे। जो दूर के हजरात थे, जो इस लाइन के थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि कैसे संभलेगा, आपके पास अमला कहाँ है। कोई बड़ा इदारा होता है, 500 लड़के बोर्डिंग में होते हैं, 800 1000 होते हैं, तो वहाँ बड़े से बड़ा इजलास काबू में आ जाता है। खिदमत का अमला, काम का अमला, खिलाने पिलाने सारे मसले हल होते हैं। हमारे यहाँ तो बड़े ही उम्र के बच्चों की उम्र 12 साल है, वो भी थोड़े से होंगे जो 10वीं क्लास में होंगे, 9वीं क्लास में होंगे, लेकिन जिस खूबी के साथ, हुस्न के साथ, कामयाबी के साथ, खैर और बरकत के आसार के साथ वो इजलास मुनाकिद हुआ संग बुनियाद। और उसके बाद शाम का, मगरिब के बाद बच्चों का प्रोग्राम, इशा के बाद उलमा हजरात का प्रोग्राम, दुनिया हैरत ज़दा हो गई। ये आप हजरात के इखलास और कुर्बानियों की बरकत है। और उसके बाद फिर ये आज का जलसा, गांव के हजरात ने इसको बशाशत से कबूल किया। हालांकि बहुत सौ की समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी इस जलसे के करने की क्या जरूरत थी, लेकिन ना समझने के बावजूद उन्होंने इसको सादत समझा और जिस तरीके से इसको अपने कंधों पर लिया, हम लोगों को बेफिक्र कर दिया। अल्लाह पाक इसका बेहतरीन बंदा आपको अता फरमाए। तो जामिया खालिद इब्न वलीद अभी तो बहुत मामूली शक्ल में है, हिफ्ज़ की सिर्फ 1 दरसगाह है। जामिया खालिद इब्न वलीद में हिफ्ज़ की सिर्फ 1 दरसगाह है। अल्लाह का शुक्र है, तालीम मेयारी हो रही है और बड़ी बात नहीं है। हम लोग जाते रहते हैं दूसरे मदरसों में। इस इलाके और ज़िले के एतबार से हमारे बच्चे, हमारे उस्ताद अच्छी तालीम दे रहे हैं और ले रहे हैं, क्योंकि इन हज़रात ने कुर्बानियाँ दी हैं, तरबियत लेकर बाहर से आए हैं, सालों तरबियत दी है। अभी हमारी ये जो छुट्टी हुई मार्च, अप्रैल, मई, इस छुट्टी में बच्चों का इम्तिहान, फिर नया दाखिला, फिर छुट्टी, 4 उस्ताद हमारे जो पहले से पढ़ा रहे थे, अच्छा पढ़ा रहे थे, उनके सामने हमने एक तजवीज़ रखी कि इन 3 महीनों के अंदर आप हजरात का कोई अमली काम यहाँ नहीं है। इम्तिहान की निगरानी करना, दाखिला लेना, क्या बेहतर हो कि आप हजरात ऐसी जगह पर चले जाएं, तरबियत ले लें, मजीद अपने को निखार लें, अपने को बना लें, ताकि वो खूबी हमारे यहाँ मुंतकिल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बशाशत से अपने आप को तैयार किया। वो गए, 1 महीने के बाद जलसा आ गया, जलसे में शिरकत करके दूसरे तीसरे दिन फिर चले गए। तो इन मेहनतों के बाद आपकी दुआएं, इलाके वालों के बहुत बड़ा ताउन रहा। जो हंगामा खेज हालात रहे साल 1.5 साल से, उसकी तफसील में नहीं जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है, मालूम है। उन हंगामा खेज हालात के अंदर सबसे बड़ा मसला था हमारे बच्चों का। ये जो 800-850 बच्चे ज़ेर तालीम हैं इस इदारे के अंदर, शौक के साथ, हमारे यहाँ पढ़ने वाले अक्सर बच्चों में शौक पैदा हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। बच्चे खुद से मेहनत से पढ़ते हैं, उनके घर वाले कुर्बानियाँ देते हैं, वक्त देते हैं, ट्यूशन लगाते हैं और पूरी सारी परेशानियों को बर्दाश्त करते हैं। हम तो कहा करते हैं कि हमारे यहाँ तालीम के अलावा बच्चों को कोई सहूलत नहीं मिल पाती। ना उन्हें गाड़ी की कोई सहूलत है, खड़े होकर बच्चे आते हैं, ना बैठने की कोई सहूलत है, ज़मीन पे अक्सर बैठते हैं, या कुछ सालों से जो है टेबल बिछे का इंतज़ाम हो गया है, ना पंखे, नहीं, कोई सहूलत नहीं है, सिर्फ तालीम। और तालीम के जो शौकीन हज़रात हैं, जो अपने बच्चों को मुस्तक़बिल बनाना चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि हमारा बच्चा दीनदार होगा तो हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बनेगा, दीन का दाई बनेगा, और गैरों के हाथ में चला जाएगा तो रूहानी तौर पर ये कत्ल हो जाएगा। जो बच्चा इब्तिदा से गैरों के हाथ में चला गया और उसको अल्लाह का तारुफ नहीं मिला, नबी अलैहिस्सलाम से उसको कोई मोहब्बत नहीं पैदा हुई, दीन का उसे एहसास नहीं हुआ, हश्र और मरने के बाद की ज़िंदगी का इस्तेज़ार उसके अंदर नहीं रहा, उसने सिर्फ ये सीख लिया कि पैसा कमाओ,
اور دنیا بناؤ، تو وہ روحانی طور پر قتل ہو گیا، ہم نے اسے قتل کر دیا۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو بلا وجہ قتل کیا اور قتل کر کے بدنام ہو گیا۔ اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ایسا کالج کھول لیتا جہاں بچوں کو دین سے دور رکھ کر روحانی طور پر انہیں قتل کر دیا جاتا، تو فرعون بدنام بھی نہ ہوتا، اس کا کام بھی ہو جاتا۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، فرعون کو کالج کی سوچ گئی ہوتی ہے، ایسا کالج جس کالج میں صرف دنیا کی تعلیم ہوتی ہے، دین اور اللہ اخلاقیات کا کوئی وہاں کھانا نہیں ہے، وہ بچوں کو روحانی طور پر قتل کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے اطراف کے لوگوں نے ان مشکل حالات میں ہمارے ادارے پر، ہمارے اوپر اپنے اعتماد کو برقرار رکھا اور سخت خطرات اور پریشانیوں میں بھی اپنے بچوں کو بھیجتے رہے۔ وہ آج اللہ کا شکر ہے تقریباً وہ تمام بچے خالد بن ولید میں ہیں۔ ہمارے اساتذہ کی بہت قربانیاں ہیں کہ اساتذہ پر کیا کیا حالات ہیں پتہ نہیں سکتے، خوف کے حالات، پریشانیوں کے حالات، طرح طرح کی چیزیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے پکڑا۔ آج اللہ کا شکر ہے وہ سارے اساتذہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ سارے طلباء اکثریت ان کی ہمارے ساتھ ہے، اور یہ ادارہ اب اپنی نئی جگہ منتقل ہو رہا ہے۔ حالانکہ ابھی یہ اپنی قیام گاہ پر نہیں پہنچا ہے، ابھی یہ اپنے پڑاؤ کی جگہ پر ہے۔ منزل تک پہنچنے سے پہلے قافلے پڑاؤ لے لیا کرتے ہیں، دم لیتے ہیں، تو ابھی ہماری منزل ہو سکتا ہے سال، 1.5 سال، 2 سال میں انشاءاللہ آئے گی، اور ضرور آئے گی۔ آپ حضرات کا تعاون، آپ حضرات جس طریقے سے آج تک آپ نے خصوصاً ادھر چند مہینوں میں، سال اور 6 مہینوں کے اندر جس طرح آپ نے قربانیاں دی ہیں، اگر اسی طرح آپ کی قربانیاں جاری رہیں گی تو انشاءاللہ آپ کا یہ گاؤں محمد پور، اگر اللہ نے زندگی دی، اگر عمر نے وفا کی اور زندگی ملی، تو انشاءاللہ آپ کا یہ محمد پور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہرت دے گا، مقبولیت دے گا، اور اس سے امت کا نفع ہوگا۔ لوگ آج یہاں سے استفادہ کر کے جائیں گے۔ خیرآباد اور دوسرے جگہوں کے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے یہاں دارالاقامہ قائم کریں، ہم اپنے بچوں کو آپ کے اسکول میں پڑھنے کے لیے، مدرسے میں نہیں، اسکول میں انگریزی پڑھانے کے لیے بورڈنگ میں بھیجیں گے آپ کے یہاں۔ جس زمانے میں دیوبند قائم ہوا تھا، چھوٹا سا قصبہ تھا، راستے نہیں تھے، آج بھی کوئی ڈائریکٹ ٹرین دیوبند کی لکھنؤ سے اپنے علاقے سے نہیں ہے، صرف ایک نوچندی ہے، وہ بھی ایسے ہی چلا دیا ہے، لیکن دیوبند ہے، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ کام جب ہوتا ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ سہولیات، سڑکیں وغیرہ وغیرہ، یہ بنیادی چیزیں نہیں ہوتی، یہ اوپر کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے یہاں بچوں کو وہ چیز ملے گی جو اور کہیں نہیں ملتی ہے، تو لوگ وادیاں اور گھاٹیاں پار کر کے انشاءاللہ آئیں گے۔ آج لوگ 7 سمندر پار کر کے باہر جاتے ہیں، کیونکہ جو چیز ان کو وہاں ملتی ہے ہمارے ملک میں نہیں ملتی۔ تو دیوبند، علی گڑھ، ایک چھوٹا سا قصبہ تھا علی گڑھ، جہاں پہ سر سید احمد خان نے کالج بنایا، بعد میں یونیورسٹی بنا، لیکن